إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا أنفسهم عذاب الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین حاضرین جمعہ، تمام قسم تعریفات، توصیفات، کبریائی، حمد و ثنا، توصیفات اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا پالنہار ہے، اور ہم سب کے بے شمار گناہ، معصیتوں، نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ کی رحمتیں، اللہ کی شفقتیں ہم پر نشان رہتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بعدہ بے شمار انلمیٹڈ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً آخری رہنماؤں میں بے شمار مصائب و آلام، مشقتیں، پریشانیاں برداشت کر کے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے میسج کو دنیا والوں تک بھی پہنچایا، جن کا نام ہے اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. حضرات، آج خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ جس ٹاپک، جس موضوع کے تحت گفتگو کی جائے گی وہ ہے سود کے نقصانات اور اس کی اقسام. سود کے کیا نقصانات ہیں اور اس کے اقسام، اس پر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. حضرات، سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور تجارت کو، خرید و فروخت کو اللہ رب العالمین نے اس کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور جائز قرار دیا. سود کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو تمہید کے طور پر رکھ کے آپ کے سامنے. حضرت، بزنس، تجارت اسلام کا ایک عظیم الشان بہترین پیشہ ہے اور یہ وہ پیشہ ہے تجارت، بزنس، جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرط، اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے تجارت کی، بزنس کرنے کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت ترغیب دلایا، مارکیٹوں میں ٹہل کر کے، بازاروں میں گھوم کر کے تجارت بتلائی، کیسے تجارت کرنی چاہیے، تجارت کیا ہوتی ہے. احادیث کی بڑی بڑی کتابیں آپ پڑھیں گے، کتاب التجارہ، بیوع، باب البیوع. محدثین نے چیپٹر قائم کیا، چیپٹر سمجھتے ہیں نا جو پڑھے، چیپٹر باپ باندھے تجارت کیسے کرنی چاہیے.
خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی مال لے کر کے سیریا یمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنا جانا شروع ہو گیا تھا. اندازہ لگائی تجارت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور یہ تجارت ہی تھی کہ آج ہند کے اندر اسلام آیا. بڑے بڑے تجار عرب سے یہاں آئے. اس طرح کے اسلام کے نشو و اشاعت ہوئی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت ہی کی وجہ سے مکے کی امیر ترین عورت, مکے کی امیر ترین خاتون, جس کو دنیا خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے جانتی ہے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی, تجارت سے اتنا متاثر ہوئی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے پیغام دے دیا. امین صادق کے نام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہے. اور یہی اللہ کے نبی نے کیا. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام بھی تجارت میں ماہر تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بڑے تاجر تھے, مکے میں بھی تھے اور مدینے کے اندر بھی تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کپڑے کا بزنس کرتے تھے, کپڑے کا کاروبار گودام تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے تاجروں میں سے تھے. اسی طریقے سے ابو سفیان بن حرب چمڑے کے کاروبار کرتے تھے. چمڑا صبح کا پوچھتے مختلف قسم کے جنگی آلات, کپڑے, موزے, دنیا بھر کی چیزیں بنائی جاتی تھی. بستر, تکیا سے حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ تجارت کرتے. بہت لمبی فہرست سے محنت تجارت کی. تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا. سود وہ ناسور ہے, وہ بیماری ہے جو معاشرے کو تباہ کر رہا ہے, تباہ کر رہی ہے. سود اقتصادی طور پر, معاشرتی طور پر سود کے بے شمار نقصانات ہیں. اہل دانشوران جو عقل رکھنے والے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, جن کے دلوں میں خوف ہے, ان کے یہاں سود کی مذمت, سود کی قباحت, سود کے نقصانات, سود کی ہولناکیاں, سود کی تباہ کاریاں روز روشن کی طرح عیاں ہیں, واضح ہیں کہ سود کی کتنی زیادہ نقصانات ہیں. آج معاشرے کے اندر یہ چیز سود پھیل رہا, جس کی وجہ سے مسلم قوم اندر سے کھوکھلا ہو رہی. جس قوم میں سود پھیل جائے گا اسے بزدلی ڈال دی جائے گی, بزدل ہو جائے گا انسان. آج سود پر بنیادی طور پر دو طبقے ہو گئے. سود نے معاشرے کو دو طبقے میں تقسیم کر دیا ہے. پہلا وہ طبقہ وہ لوگ ہیں جو امیر ترین لوگ ہیں, بڑے رئیس لوگ ہیں, وہ محنت کرنے والوں کا اور ان کی محنت کی کمائی کا لوٹتے جا رہے ہیں اور ان کا خود چوستے جا رہے ہیں. دن بدن وہ بڑے رئیس ہوتے جا رہے ہیں, بڑے امیر بن کے چلے جا رہے ہیں. دوسرا وہ طبقہ ہے دن رات محنت کر رہا ہے, لیکن سودی معاملات میں, سودی کاروبار میں, سودی لین دین میں ایسا گرفتار ہو چکے ہیں کہ جتنا کماتے ہیں آدھے سے زیادہ مال ان کے رئیسوں کے پاس, ان امیروں کے پاس پہنچ جاتا ہے. یہ امیر, یہ رئیس بیٹھے رہتے ہیں اور غریبوں کا شب و روز محنت کرنے والوں کا خون چوستے رہتے ہیں. حضرات, سود وہ مرض ہے, سود وہ بیماری ہے جس کے ذریعے معاشرے کے درمیان, معاشرے میں بھائی چارہ ختم ہو رہا ہے, الفت و محبت ختم ہو رہی, دشمنیاں پڑ رہی اس سود کی وجہ سے. آپس کے جو پیار محبت بھائی چارہ لین دین کا معاملات پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے, سود کی وجہ سے یہ رشتے میں دراڑیں پڑ رہی اور رشتے ختم ہو رہے, رشتے ٹوٹ رہے ہیں. یہ سود کے نقصانات ہیں. یہی بلکہ آسمانی جتنی کتابیں نازل ہوئی, جتنی آسمانی کتابیں یا صحف اللہ تعالی نے نازل فرمائے مختلف زمانوں میں, ان تمام میں چاہے توریت ہو, چاہے زبور یا انجیل, جتنی بھی کتابیں یا صحیفے آئے, سب میں اللہ تعالی نے سود کو حرام قرار دیا, ناجائز قرار دیا. اسلام جب آیا, مذہب اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا, اسلام نے بھی سود کو حرام قرار دیا. اور سودی لین دین معاملات میں جتنے لوگ انوالومنٹ رہیں گے, شرکت کریں گے, شراکت کریں گے, شریک رہیں گے, سب پر مذہب اسلام نے لعنت فرمائی ہے. کیونکہ یہ سود وہ ناسور ہے جو معاشرے کو تباہ کر رہا ہے. جس قوم کے اندر سودی لین دین معاملات آ جائیں گے وہ قوم ختم ہو جائے گی, اس قوم کا مٹنا یقینی ہے, وہ قوم بزدل ہو جائے گی, وہ قوم ڈرپوک ہو جائے گی,
جس قوم میں ان کی غذا پاکیزہ نہیں رہے گی وہ قوم بزدل ہو جائے گی، ڈر خوف اغیار کا بیٹھ جائے گا۔ حالات آپ کے سامنے حضرات، سود کیا ہے؟ سود اردو میں عام طور پر لوگ سود استعمال کرتے ہیں اور اس کو عربی میں ربا کہا جاتا ہے، جس کو آپ انٹرسٹ کہتے ہیں۔ سود کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ سود کے معنی ہوتے ہیں بڑھنا، بلند ہونا، پرواز کرنا، اضافہ ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا ایگزیکٹلی قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو لا تأکل، مت کھاؤ، کیا نہ کھائیں؟ سود نہ کھاؤ بہا چڑھا کر کے۔ کیا مطلب بہا چڑھا کر کے؟ مطلب کسی کو آپ نے دیا، وہ نہیں ادا کر پایا، ایک سود کی قسط چڑھ چکی ہے، دوسری چڑھ گئی، تیسری چڑھ گئی، اب بیچارہ سود میں ڈوبا جا رہا ہے، سود میں دبا جا رہا ہے، ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ اور جو لوگ ایک مطلب سود کے گرفتار ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اصطلاح میں کہتے ہیں قرض دے کر کے، کسی کو قرض دے کر کے مشروط منافع کا مطالبہ کرنا، اضافی اس کے اوپر آپ کرنسی ڈال کے اس رقم کی اضافہ رقم کا مطالبہ کرنا۔ اب یہ کرنسی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور ناپ تول کر کے بہت ساری چیزیں اس زمانے میں، آج کے زمانے میں مختلف صوبوں میں اسٹیٹ ہیں جو ابھی بھی ناپ کر کے دی جاتی ہے، ایک برتن بڑا ناپ کے دیا، ناپ کر ہی لیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں معاشرے میں جو تول کر کے وزن کر کے دی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں معاشرے میں آپ مارکیٹ میں بازار میں ایسی ہیں، آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کو کسی چیز کے دھاگے کے ذریعے ٹیپ کے ذریعے ناپا جاتا ہے، نہ کہ اس کو کاٹ کر کے دیا جاتا ہے۔ کسی بھی صورت میں اگر آپ دیکھ کر اضافہ نفع کے طور پر، تجارت کے طور پر کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ کسی کو آپ نے بطور قرض دیا ہے، اب اس پر اضافہ کر کے لینا، یہ سود کے دائرے میں آتا ہے۔ اور اس کو بھی میں اور اچھے انداز میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ سود کی بنیادی طور پر دو قسمیں فقہا کے یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی جو قسم ہے وہ ہے ربا الفضل، دوسری سود کی قسم ہے ربا النسیہ۔ اس کو سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ ربا الفضل کیا ہے اور ربا النسیہ کیا ہے۔ ربا الفضل یہ اجناس میں ہوتا ہے، یعنی ایک ہی چیز کی ایک ہی جنس ہو، جو چیز آپ لین دین کر رہے ہیں اس کی ایک جنس ہو، اس میں کم زیادہ کرنا، یہ سود کے دائرے میں آتا ہے۔ مثلا آپ کے پاس 5 کلو گیہوں ہے، اب آپ کو گیہوں اتنا اچھا نہیں ہے، سامنے والے کے پاس اچھی کوالٹی کا گیہوں ہے، گندم حدیث میں آیا، تو آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرا 5 کلو گندم یا گیہوں لے لیجیے اور اپنا 4 کلو اچھا والا لے لیجیے۔ اب تبادلہ ایک دوسرے میں کر رہے ہیں، جنس ایک ہی ہوگی، تبادلہ کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا برابر برابر ہونا چاہیے، کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس 5 کلو گیہوں ہے، اچھی کوالٹی کا نہیں ہے، گھٹیا قسم کا، آپ اچھا لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے شریعت نے طریقہ ہے بتایا، آپ اس کو پہلے سیل کر دو، آپ اس کو بیچ دو، اس کے بعد جو پیسہ آئے ان پیسے کے اچھی کوالٹی کا گیہوں خرید سکتے ہو۔ دوسری مثال حدیث میں کھجور کی، کھجور آپ کے پاس 1 کلو یا 2 کلو یا 1 ٹن یا 2 من کھجور ہے، اچھی کوالٹی کی نہیں ہے، اب آپ کھجور کے بدلے کھجور لینا چاہتے ہیں اچھی کوالٹی کی، آپ اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری 1 کلو آپ لے لیجئے اور آپ ہمیں آدھا کلو دے دیجئے، جنس دونوں کی ایک ہی ہے، اب آپ تبادلہ کر رہے ہیں، عدل بدل کر رہے ہیں، تب آپ پر کمی زیادتی کرنا یہ جائز نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی کھجور پہلے بیچ دیں، سیل کرنے، مارکیٹ میں جو اس کا سیل ہے وہ بک جائے گی، جو اس سے پیسہ آئے گا اس پیسے کے ذریعے آپ اچھی کھجور خریدیں۔ اسی طریقے سے عورتیں سونار کے یہاں جاتی ہیں، گیہوں کے بدلے چاندی کے بدلے سونے کے بدلے، اور اسی طریقے سے چون کے بدلے کھجور کے بدلے، یہ 6 چیزیں اجناس ہیں، ان میں اگر آپ تبادلہ کریں گے تو چیزیں برابر ہونی چاہیے، چیزیں برابر ہونی چاہیے۔ مثلا عورتیں سونار کی گولڈ کی دکان پر جاتی ہیں، کہتے میرے پاس 2 تولا یا 1 تولا سونا ہے، اس کا ڈیزائن اچھا نہیں ہے اور گولڈ پرانا ہو گیا، آپ یہ نہیں لیتے، آپ ہمیں اس سے کم
اس سے اچھی کوالٹی کا کچھ کم دے دیجیے. یہ جائز نہیں ہے, سود کے دل میں لے آئے گا. اگر آپ کے پاس سونے کی ڈیزائن پرانی ڈیزائن آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس سونے کو پہلے آپ سیل کر دیجیے, آپ بیچ دیجیے, اس سونے کو آپ بیچ دیجیے, پھر جو پیسہ آئے آپ کی مرضی جس کوالٹی کا آپ چاہیں آپ خرید سکتے ہیں. کیا نہیں کرتے, بات سامنے آئی کہ اگر ایک ہی جنس کی چیزیں ہیں, ایک ہی جنس ہے, آپ تبادلہ کر رہے ہیں, ادل بدل کر رہے ہیں, تو چیزیں برابر ہونی چاہیے. تو کوئی سوچے گا یار خراب چیز ہے اچھی چیز والا انسان کیسے دے گا؟ اس کا طریقہ یہی ہے, آپ پہلے سیل کر دو, پیسہ آئے اسی انسان جس سے آپ ڈیلنگ کرنا چاہ رہے ہیں اسی سے آپ خرید لیجیے. یہ صحیح طریقہ ہے. اور اگر ایک ہی چیز ہے اور برابر نہیں ہے, کبھی زیادتی ہو رہی, تو یہ بیچنے والا اور یہ دینے والا دونوں سود کے دائرے میں آئیں گے اور دونوں گنہگار ہوں گے. یہ ہے ربا الفضل. دوسری قسم ہے ربا النسیہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ ربا النسیہ یہ کرنسی میں ہوتی ہے, ڈالر ہے, ریال ہے, دینار ہے, درہم ہے, روپیہ ہے, پیسہ ہے. مطلب آپ نے کسی کو 500 روپے دیے, آپ نے کسی کو 500 دیے اور آپ یہ شرط لگائے جب آپ ریٹرن کرو گے تو آپ کو 550 دینا ہوگا, 550 دینا ہوگا. تو آپ 50 کی چیز کا رہے ہیں. قرض سود کی تاریخ کیا ہے؟ کل قرض جر منفعۃ فهو ربا. ہر وہ قرض جس پر منافع طلب کیا جائے وہ سود ہے. آپ نے 500 روپے دیے, اس سے یہ شرط لگا دی جب آپ ریٹرن کرو گے فلاں تاریخ تک آپ کو 550 دینا ہوگا. اب وہ اگر راضی ہو گیا اور جب آپ کو دیتا ہے تو جو 50 روپے ایکسٹرا دے رہا ہے آپ کو, یہ سود ہے. اب حضرت بولے یار دونوں راضی ہیں, کیا مسئلہ؟ تو یہ بات یاد رکھو, جو چیز حرام ہے, جو چیز اسلام نے کھایا ہے, جو چیز مذہب اسلام نے حرام قرار دی ہے, تو اب کوئی بولے ہم دونوں راضی ہیں تو کوئی چیز حرام ہو جائے گی. مثلا لڑکا لڑکی جو غیر شادی شدہ ہیں, فرینڈشپ کرتے ہیں اور غلط ناجائز تعلقات بناتے ہیں, لڑکی بھی راضی ہے, زنا کر رہی ہے, لڑکا بھی زنا کر رہا, دونوں خوشی خوشی کر رہے, کیا جائز ہو جائے گا؟ کیا جائز ہو جائے گا؟ حرام کام پہ اگر دونوں کی رضامندی بھی ہے پھر بھی وہ حلال نہیں بن سکتا ہے, کیوں آلریڈی مذہب اسلام نے اس کو حرام قرار دیا. شراب ہے, خوشی خوشی دونوں لوگ بھی راضی ہیں, پیسہ نہیں لیا, فری دیا, تو حرام. کسی کی خوشی رضامندی پر اسلام کا قانون نہیں بدلے گا. اسلام نے بتایا ہے وہ قانون نافذ کیا جائے گا. اگر آپ نے 500 کسی کو دیا ہے اور آپ نے 50 روپے 550 فکس نہیں کیا, آپ نے یہ کہا کہ 500 روپے لے لیجیے اور جب مرضی آئے گی دیجیے گا, لیکن 1% 2% بڑھا کر کے لے, 500 کا پرسنٹیج نکالیں گے اور چاہے 2 سال بعد دینا چاہے 1 سال بعد دینا, ہم 2% زیادہ لیں گے تو 2% جو زیادہ لیں گے تو کتنا بھی بنے کیلکولیٹ کر کے, لیکن آپ یہ اس سے سود لے رہے اور سود لینے والا دینے والے دونوں کو اسلام نے لعنت فرمائی ہے. ابھی موجودہ دور میں جو میں نے آپ کے سامنے ٹاپک رکھا ہے سود کے نقصانات اور اس کے اقسام, تو میرے خیال سے نقصانات ہی پر گفتگو ہو پائے گی, اقسام باقی رہ جائے گی. بہت سارے اقسامات ہیں. بینکنگ کا جتنا سسٹم ہے میں پوائنٹس گناؤں گا, پھر اگلے خطبے میں انشاءاللہ پھر آئندہ اس کے اقسامات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. بینکنگ سسٹم جتنا ہے وہ سب کا سب 99% سود کا مبنی ہے, زیادہ تر سود پر ہے. اسی طریقے سے کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ کے بھی مسائل ہیں بہت سارے, اس میں بھی سود کا مسئلہ ہے. بیمہ کرانا یا پھر انشورنس, اور انشورنس میں بہت ساری قسمیں ہیں. ابھی کیا چلا لائف انشورنس, یعنی اس کو اپنے مرنے پر وہ اپنے مرنے سے پہلے اپنا اللہ تعالیٰ کو اس کو بھروسہ نہیں. لائف انشورنس اس میں سود ہے. قسطوں پر سامان لینا یا بیمہ کرانا. بیمہ میں ایک بات میں عرض کر دوں پھر تفصیل سے انشاءاللہ آگے باتیں آئیں گی. بیمہ میں جو بیمہ کراتے ہیں اس میں کچھ چائز شکلیں ہیں, جو گاڑی وغیرہ لیتے ہیں اس کے اہل علم نے کچھ چائز شکلیں رکھی ہیں, وہاں جہاں انسان مقبول ہے اسلام نے اس میں روک سکتی ہے. تاکہ حد تک انسان کو چھٹی لینے سے معاملات سے بچنا چاہیے. تو جب بیمہ لائف انشورنس اور کسی کے بعد وہ بنیادی طور پر اس کو حرام کر دیں, تو کچھ چار شکلیں ہیں جن کی بغیر گزارا نہیں ہے. حکم
حکومتی سطح پر مسلط کی گئی ہیں جن سے انسان بچ نہیں سکتا. اور ابھی اس دور میں کوئی ایسا ہوگا تو بچا ہوگا. ہر شخص کہیں نہ کہیں سے بینکنگ سسٹم سے سود سے متاثر ہے, سود پر تعاون کر رہا ہے. وہ باتیں انشاءاللہ آگے آئے گی. تو بنیادی طور پر یہ 2 قسمیں ہوئی. اور اس میں ایک اور ہے ہیوی ڈپازٹ, بڑا مسئلہ ہے بڑے شہروں کے اندر. اس پر بھی انشاءاللہ باتیں کی جائے گی حضرات. تو ربا الفضل, ربا النسیہ, یہ 2 بنیادی سود کی قسمیں ہیں حضرت. سود یہ وہ تباہ کاریاں ہیں, وہ نقصانات ہیں جس سے مذہب اسلام نے سختی سے اس سے روکا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے. اور جتنے سود کے دروازے ہیں مذہب اسلام نے سب کو کلوز کر دیا, بند کر دیا. اور بند ہی نہیں کیا بلکہ وارننگ دے دیے, تنبیہ کر دیے کہ اگر سود کھانا تم نہیں بند کرو گے, سود سے اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر تم تیار ہو جاؤ. کس کے لیے تیار ہو جائے؟ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ کا اعلان ہے. جو سودی خور ہے, جو سود کھانے والے ہیں, وہ لوگ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر سورہ بقرہ میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو, جو بقیہ سود ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس سود کو تم چھوڑ دو. اگر تم مومن اگر ہو تو سود چھوڑ دو. کیا معلوم کہ سود وہی کھائے گا جو مومن نہیں ہوگا. مومن سود نہیں کھا سکتے. اگر مومن ہے تو سود چھوڑ دے گا, اگر گرفتار ہے سود چھوڑ دے گا. اور اگر سود کھانا نہیں چھوڑتے پھر کیا ہوگا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم ایسا نہیں کرو گے, سود کھانا نہیں چھوڑو گے, تو اللہ اس کے رسول سے حق وار جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کون جنگ کرے گا اللہ تعالیٰ سے؟ کون مقابلہ کرے گا؟ ابھی حال ہی کی خبر ہے, مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کے اندر لاس اینجلس کے اندر ایک خاتون کھڑی ہوتی ہے اور بڑی انگلش میں لمبی تقریر کرتی ہے. اس میں کہتی ہے اللہ کا کوئی تصور نہیں, اللہ کا جسٹ نو کنسپٹ ہے, اللہ کا کوئی کنسپٹ نہیں, کچھ نہیں ہو سکتا میرے شہر کو. دوسرے دن اللہ نے بتا دیا کہاں ہے اللہ, کیا ہے اللہ. وہ سپر پاور خود نے دیکھ دیا. وہ جو بالی ووڈ کے جو لوگ تھے اپنے گھروں کو چلتا دیکھ رہے تھے, رو رہے, دہانے مار مار کر کے رو رہے. روڈوں پر خیموں پر اللہ نے رہنے پر مجبور کر دیا اور پورے لاس اینجلس کو ڈاک میں اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا. جو ظالم یہودیوں نے کئی 1 سال کے اوپر بمباری کر کے غزہ کر دے, جو تباہ کاری نہیں تھی, رب العالمین قادر مطلق الماٹی اللہ تعالیٰ نے چند گھنٹوں میں کھنڈر بنا دیا. دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہاں ہے اللہ, کون ہے اللہ. کون اللہ سے جنگ کرے گا؟ اللہ فرما رہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود کھانا نہیں چھوڑو گے تیار ہو جنگ کر دیں گے مجھ سے. کون کرے گا تیار؟ وہ سپر پاور طاقت ملک نے تو طاقت اس کو حاصل ہے, اس کی حالت خراب ہے. ادھر چلایا گیا اپنی بستی کو, ہاتھ اس تک کیا گیا, ادھر پورا فیصلہ ہو گیا فلسطین کا. دماغ سب کے ٹھکانے لگ گئے, ہلا کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ. ساری دنیا حیران کی کہ آگ آئی کہاں سے. اور میں کہتا ہوں اگر کسی ملک سے ایک چنگاری پہنچ جاتی ہے نا وہاں پر, اور ایگزیکٹلی پتا ہوتا اس ناپاک کیمپ کو, تو ہلا کے رکھ دیتا پورا. اور دھمکی بھی دیا تھا کہ پورے عرب کو اور فلسطین کو جہنم بنا کے رکھ دیں. اللہ نے ایک ہی دوسرے دن ہی اس کو بتا دیا. کون مقابلہ کرے گا اللہ سے؟ کس کے اندر اتنی طاقت ہے اللہ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرات آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو, مثلا کسی نے سود کھا لیا, خود ہی معاملات میں گرفتار تھا, اللہ فرما اور پھر اللہ تعالیٰ اگر تم توبہ کرو گے فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ, اصل مال کو تمہارا ہے, تم نہ کسی کو ظلم کرو اور نہ تم کو ظلم کیا جائے. کیا مطلب؟ جو تمہارا مال ہے, جو تم نے لگایا ہے, اس مال کو آپ لے لیجئے, بقیہ آپ چھوڑ دیجیے, بقیہ آپ مال چھوڑ دیجئے. اور اگر تمہارا اپنا مال بھی جا رہا ہے تو تم پر ظلم ہو رہا ہے, اور اس اضافی مال لے رہے ہو تو تم ظلم کر رہے ہو. مذہب اسلام نے
سخت وعید فرمائی ہے، تنبیہ کر دی ہے، وارننگ دی ہے اسلام نے، الٹیمیٹ کیا ہے اسلام نے کہ اگر تم سود کھانے سے باز نہیں آؤ گے، سودی لین دین معاملات نہیں چھوڑے گے، تیار ہو جاؤ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں حاکم وقت اگر اسلامی مملکت ہے، خلیفہ وقت سود کھانے والوں کو بٹھا کر کے توبہ کرائے گا، روکے گا، اگر وہ نہیں رکیں گے، توبہ نہیں کریں گے، سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اتنا شدید ہے، اتنا سنگین مسئلہ ہے۔ اور سود کوئی معمولی چیز ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ سود کوئی معمولی چیز ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلوا انفسهم عذاب الله۔ جس بستی میں، جس قریہ میں، جس قوم میں دو گناہ عام ہو جائیں گے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہاں جہاں زنا عام ہو جائے گا، سود عام ہو جائے گا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہاں پر اللہ کا عذاب حلال ہو جائے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ سود کھانا اور زنا یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے عذابات کو حلال کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ قوم، وہ بستی، وہ قریہ، وہ شہر جہاں سودی لین دین معاملات عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، تو وہ لوگ حقدار ہیں، مستحق ہیں کہ ان کو اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا عذاب ان پر آ جائے۔ اور اللہ کے عذابات کی بہت ساری قسمیں، کبھی اللہ تعالیٰ زلزلہ دے دیتا، ہلا دیتا، کوئی بستیوں کو سالوں کھنڈ راس سے عمارتوں سے لاشیں نہیں نکل پاتی، پورے کھنڈر بن جاتے۔ اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ بس اوقات ایسا سیلاب آتا ہے پانی کا کہ پوری بستیاں غرق ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے عذابات کی قسمیں ہیں، پرندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ عذابات بھیجتا ہے۔ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ عذابات بھیجے ہیں اور بھیج رہا ہے۔ تو مختلف قسمیں، جس قوم میں یہ دونوں گناہ عام ہو جائیں گے، زنا اور سود جہاں عام ہو جائیں گے، پھیل جائیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کون لوگ؟ سود کھانے والے اور زنا کرنے والے۔ آپ دیکھ لیجیے معاشرے کے اندر بڑے بڑے شہروں میں زنا کے اڈے بنے ہوئے، زنا کے اڈے بنے ہوئے، حکومت پرمیشن دے رہی، پرمٹ دے رہی زنا کے اڈے کو کھولنے کی۔ اللہ معاف فرمائے، مسلم بستیوں، مسلم آبادیوں کے اندر بھی یہ چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں۔ مسلم بستیوں میں یہ چیزیں پھیلتی جا رہی، زنا کاریاں، زنا کے اڈے بنے ہوئے باقاعدہ، اور کوئی اس کی تحقیق نہیں کرتا۔ ہر شخص ہوتا ہم سے کیا لینا، بائیکاٹ کرو، یونٹی بناؤ، ایسے لوگوں کا، ایسے کام کرنے والوں کا بائیکاٹ کرو، اور سخت تعزیری اگر سزا دے سکتے ہو یا روک سکتے ہو یا منع کر سکتے ہو، آپ کی ذمہ داری حضرت، آپ نماز پڑھتے نا، پنج وقت نمازوں کا اہتمام کرتے، حلال و حرام سے بنتے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ منکر دیکھیں، آپ گناہ دیکھیں، آپ روکو۔ اللہ نے کیپیسٹی دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، ہاتھ سے روک دو۔ بہت سارے معاشرے کے لوگ ایسے ہوتے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے، روک دو، سارا معاشرہ خلاف ہونے دو، بستی میں زنا نہیں ہونے دیں گے۔ اور اگر تم نہیں روکو گے تب کیا ہوگا؟ جب اللہ کا عذاب آئے گا، جاؤ گے تم بھی، پیسو گے تم بھی، اللہ کا عذاب جب آئے گا پیسو گے تم بھی، میری نمازی میں تم کو نہیں روک پائیں گے۔ اس لیے منکر ہو رہا ہے مسلم بستیوں کے اندر، اس سے روک کے منع کریں گے۔ اور سود، آج کتنا دھڑلے سے مسلمان اپنے مال کو، جس مال کو اللہ تعالیٰ نے اس نے دیا تھا کہ مال کے ذریعے تم اپنی اصلاح کرو، اپنے گھر والوں کی خدمت کرو، اللہ نے مزید مال دیا ہے، آپ معاشرے میں خرچ کرو، لوگوں کو قرض کے طور پر یا کسی بھی طریقے سے لوگوں کی مدد کرو، ہمدردی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سرہ ان ینجی اللہ من قرب یوم القیامت فلینفس، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کر دے، تو اس کو چاہیے کسی تنگدست کو مہلت دے یا اسے معاف کر دے۔ کسی تنگدست کمزور، ہماری دماغ کمزور ہے، آپ سے قرضہ لے رہا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ دے دو، آپ اس کی مدد کر دو۔ اور اگر وہ دینے میں کوتاہی کرے، اس آپ سوچ رہے یار قرضہ دو تو دیتا کوئی نہیں ہے، قرضہ دو، جب لینے کے ٹائم تو ایسے الفاظ نکلیں گے، بھائی قرضہ دے دو، بہت پریشان، ایسا بولیں گے منہ سے پھول جھڑ رہے بالکل، اتنے مشک امبر اور زعفران خوشبو آئے گی۔ لیکن جب قرضہ دے دو پھر مانگو، وہ بڑی بڑی دوستیاں بگڑ جاتی،
جان ہے اور ایسے تو بڑے بھائی چارے تھے. تو یہ ساری باتیں ہیں, میں مانتا ہوں یہ ساری باتیں ہیں. بڑی دوستی کرنا دے کر کے بگڑ جاتی, دشمنی میں تبدیل ہو جاتی. شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی ہے, کردہ ماں کو دشمنی, کردہ ماں کو جسے لگتا ہے کہ گالی دے رہا ہے, اس کو ایسا فیل ہوتا ہے گالی دے رہا ہے, ملنا نہیں کہتے. سب باتیں ہیں اپنی جگہ درست ہیں. اور موسم ایسا ہوگا کردہ تو پھر رزلٹ یہی ملتا ہے. لیکن اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ تندرست کو مہلت دیں یا پھر معاف کر دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی کو قرض دیا, جس نے کسی کو قرض دیا پھر وہ اس کو مہلت دیتا ہے, تو ہر دن کے بدلے جو دیا ہوا قرض ہے اللہ اس کو صدقے کے برابر ہر دن میں کیا عطا فرمائے گا. اگر اللہ نے نوازا ہے, اب ساری استطاعت ہے تو آپ لوگوں کی مدد کریں. اپنے مال کو سود کے طور پر کرائے پر مت رکھیں. معاشرے میں کرایہ پر مت رکھیں. وقت ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہو گیا. اپنی بات ختم کرنے کی میں کوشش کروں گا. آخری بات رکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک قرآن کیا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں اور قیامت کے دن اپنے قبروں سے نہیں نکلیں گے مگر اس حالت میں کہ وہ باولے ہوں گے, اس طریقے سے ہوں گے جیسے کہ شیطان نے ان کو چھو کر کے مس کر دیا, باولا کر دیا. جب سود کھانے والے لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے ایسے نکلیں گے باولا. پاگل انسان کیسا ہوتا ہے, روڈ میں بیٹھا ہوتا ہے, کیسے اس کی کیفیت ہوگی. ایسے سود کھانے والے لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے. اور یہ سزا کیوں ان کو ہوگی؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. اس وجہ سے ان کو یہ سزا ہوگی کہ دنیا میں کہتے تھے کہ سود تجارت کی طرح ہے. اس پر گفتگو انشاءاللہ بعد میں کی جائے گی. سود تجارت کی طرح یہ دنیا میں کہتے تھے, اس کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی. آخری حدیث میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا اپنی قبر سے جب نکلے گا وہ باولا ہوگا, دیوانہ, مجنون ہوگا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کو گھونٹ رہا ہوگا. اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے سے گھونٹ رہا ہوگا. قبروں سے نکلنا چاہے گا, قبروں سے نکل کر کے چلنا چاہے گا, گر پڑے گا, پھر چلنا چاہے گا, پھر گر پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ دنیا میں اپنے پیٹوں میں سود کھاتا تھا, دنیا میں اپنے پیٹوں میں سود کھاتا تھا, جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سود خور کے پیٹوں کو بوجھل کر دے گا, بھاری کر دے گا. قبروں سے نکلنے کے بعد نہ چل سکے گا, نہ تو دوڑ سکے گا. یہ سود کی وجہ سے ہوگا. حضرات جو لوگ سودی معاملات کے گرفتار ہیں, باقی بہت ساری انشاءاللہ وقت ہو چلا اس لیے اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو آج توبہ کریے کہ اللہ کم کھائیں, مقبول مسلم چٹنی روٹی کھانا ہے, جس کے حلال ہے نا, اس کے حلال کے فائدے بچوں پر سب پر آئیں گے. لیکن سودی کاروبار سے توبہ کر دیں. اللہ نے نوازا ہے, کسی کا آپ ہیلپ کریں, مدد کریں. نہیں نوازا ہے تو آپ سود کے ذریعے آپ کروڑپتی امیر بننے کی کوشش بالکل مت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی باتیں بہت ساری ہیں. اللہ تعالیٰ سے روز اللہ جو بھی ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا مولا اس کے حلال کھانے کی توفیق عطا فرما. یا مولا ہم سب کو جب تک زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ. یا اللہ جو بیمار ہے اللہ کو شفا کاملہ, شفا عاجلہ عطا فرما. یا مولا جو مقروض ہیں, قرض دار ہیں, اللہ کے قرض کی ادائیگی کا بہترین سے بہترین انتظام فرما دیجیے, وہ اپنا جلد اپنا قرضہ ادا کر دیں. یا مولا جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. یا مولا جو کاروبار بزنس کے اعتبار سے رزق کے حلال کے لیے محنت کر رہے ہیں, یا اللہ ان کے رزق کو بڑھا دیجیے. یا اللہ ان کے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ان کو شفا کاملہ, شفا عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہماری مسجدوں کی, مدرسوں کی, ہمارے نوجوانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الذکر الحکیم انه تعالی جواد الملك الرحیم.